بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں کل کا جو ویلاگ تھا اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کرنے پہ کیوں مجبور ہوا۔ اس حوالے سے میں ابتدائی طور پہ صرف یہی جو ہے کہوں گا کہ یہ جو وقت پاکستان کی سرزمین پہ گزر رہا ہے، جس میں پاکستان کی جو قوم ہے، سرزمین پاکستان کے باسیوں کے ساتھ جو اشرافیہ کا جو تسلط ہے، جنہوں نے ہر طرح سے اس سرزمین کو لوٹنے کی کوشش کی، اب انہوں نے اس وقت جو ہے اگرچہ جو حکومتوں کا، ریاستوں کا جو بنیادی کام ہوتا ہے، جو عوامی بیسک نیڈز جو ہیں جن کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، عوامی بنیادی جو ضروریات ہیں ان کی فراہمی ان کا فریضہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں خیر 75 سالوں میں جس سسٹم کو جو ہے وہ قائم کیا گیا اور جس سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے آج دنیا کے سامنے پاکستان کا تماشا لگایا جا رہا ہے، اس سسٹم کی جو ہے وہ ان 75 سالوں کے دوران کبھی بھی عوامی بنیادی ضروریات کی فراہمی کو اشرافیہ نے کبھی اپنا فریضہ نہیں سمجھا، بلکہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر اپنا اس سرزمین کی جو عوام کے حقوق ہیں انہیں غصب کر کے بیرون ملک اپنے لیے اثاثے بنانا اور جزیرے خریدنا اور اس طرح کے معاملات میں انہوں نے جو ہے اپنا سلسلہ جو ہے وہ تھا ان کا سلسلہ، اور ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اب جو جس بات کے حوالے سے جو پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں جن پر بات کرنی ضروری ہے، ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ بیرونی طاقتوں کی ایما کے اوپر اور بیرونی طاقتوں کی خواہش کے اوپر پاکستان کے اندر جو سہولت کار بنتے آ رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ یہود و نصارہ کے لیے کام کیا ہے، ان کی مرضی کے اوپر پاکستان کی عوام کی امنگوں کے بالکل برخلاف، عوام کے خواہشات کے بالکل برخلاف، عوام کی شدید نفرت کے باوجود ایک بین الاقوامی سطح پہ جو شخص چور جو ہے معروف ہے، اس کو پاکستان کے عوام پر مسلط کرنے کے لیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کا جو ہے عدالتوں میں وہ اشتہاری تھا، اور اب پاکستان کی عدالتوں میں باقاعدہ مجرم تھا، فرد جرم عائد ہو چکا تھا، تمام چیزوں کے باوجود دوبارہ سے اس مجرم کو قوم پر مسلط کرنے کے لیے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو پاکستان میں لایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے بولنا ضروری سمجھا۔ دوسری بڑی وجہ عوامی حقوق کا جو استحصال ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ ہماری نسلوں کی جو ہے وہ اس کے برے اثرات ہماری آنے والی نسلوں پر پڑے گی۔ وہ ہے پاکستان کی جو قومی اثاثے فروخت ہو رہے ہیں، ان میں اب جو ہے وہ فروخت ہوتا مثلا جیسے پاکستان کی سرزمین، یا بالکل اگر آپ پاکستان کی سرزمین کو لیتے ہیں تو پاکستان کی سرزمین کے اندر منافع بخش ترین ادارہ پی ٹی سی ایل تھا۔ پی ٹی سی ایل کا ایک دفعہ سسٹم لگ گیا، اس کے بعد اس ادارے نے آپ کو کما کے دینا ہے، آپ نے اسے فروخت کر دیا، اور اس کے بعد پھر کیا یہ وہ کرتا اب انہوں نے شکار کرنے کے لیے جو ہے وہ اس جابر اژدہا جو ہے اس نے منہ کھولا ہے، تو تعلیمی اداروں کے اوپر پاکستان کے جتنے بھی قومی اسکول ہیں، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، چونکہ ابتدائی طور پہ یہ چھوٹے اسکولز کو جو ہیں وہ ٹارگٹ کریں گے، پھر اس کے بعد کالج کی طرف جائے گا، پھر یونیورسٹیاں، پھر کرتے یعنی ان کو شاید اب ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ کسی طریقے سے تعلیم جو ہے ختم کر کے پاکستان میں جہالت کا راج قائم ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ذہن کی کسی کونے میں یہ بات ہو کہ اگر ہم نے اس قوم کے آنے والی نسلوں کو اگر ہم نے تعلیم سے دور رکھا تو ہو سکتا ہے ہم دوبارہ سے پی ٹی وی کے دور کی طرف جو ہے 80 کی دہائی کی طرح عوام کو لے کے جائیں گے، اور پھر یہ جو عوام کا جو ہے وہ
جو عوام کی بیداری ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر عوام جو ہے اپنی نفرتوں کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں کہ بھلے تم جبر سے اپنے تسلط کو قائم رکھے ہوئے ہو لیکن عوامی نفرت انہیں نظر آ رہی ہے، تو اس عوامی نفرت کو دوبارہ جو ہے اپنے لیے محبت میں بدلنے کے لیے شاید قوم کی آنے والی نسلوں کو جاہل بنایا جائے۔ تعلیم نہ ہو، نہ تعلیم ہوگی، نہ عوام کو شعور ہوگا، یہ ان کی ذہنوں میں شاید یہ چیز چل رہی ہے، تو اب انہوں نے تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اس موقع پہ پاکستان کی سرزمین کے جتنے بھی اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں، ان ہر فرد کا اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو بول سکتے ہیں ان پر بولنا ضروری ہے، جو لکھ سکتے ہیں ان کے لیے لکھنا ضروری ہے، اور جو جس سطح پر جس بھی پلیٹ فارم پر میڈیا، سوشل میڈیا، کسی بھی جگہ پہ آواز بلند کر سکتے ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کی تعلیمی اداروں کی جو فروخت، خرید و فروخت کا جو سلسلہ چلنے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہر شخص کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور قوم کو میدان میں آ کے عوام کو، پاکستانی عوام کو میدان میں آ کر یہ ان اشرافیہ کو یہ بتانا ہوگا یہ ادارے کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے ٹیکسوں سے بنا ہے، اور جو اشرافیہ اس پر تسلط قائم کیے ہوئے ہیں ان کا تو اس پہ حق نہیں بنتا، اس لیے کہ ان کی آبا و اجداد نے شاید کبھی پاکستان کو کوئی ٹیکس نہیں دیا۔ پاکستان کی قوم جو ٹیکس پے کرتی ہیں، جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ ان کا اثاثہ ہے، قوم کا اثاثہ ہے، قوم کی جائیدادیں ہیں۔ قوم کی جائیدادوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ بالخصوص جو تعلیمی اداروں کا جو ہے انہیں نجکاری کرنا اور انہیں فروخت کرنا، اس کے حوالے سے ہر شخص کو آواز بلند کرنا ہوگا، اور اس کے ضمن میں جو اساتذہ کا استحصال، جس میں اساتذہ کے علاوہ جتنے بھی گورنمنٹ ملازمین ہیں ان سب کے جو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، پینشن جو ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے جو ان کے ذہنوں میں چل رہا ہے، ان حوالوں سے ہر شخص کو، اگرچہ بہت سارے مظالم اس ملک کے اندر ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑے ایشوز ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے، ہر شخص کا یہ فریضہ ہے۔ اور آج کا جو ہے اس جو ہے ویڈیو کا آخری جو نقطہ ہے وہ ہے کہ سرزمین پاکستان ایک کلمہ طیبہ کی برکت سے اور کلمہ طیبہ کے نام سے وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کا وجود بانیان نے رکھا، ہمارے آبا و اجداد نے اپنا خون پیش کیا، کس لیے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہو اور دنیا کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ ظاہر ہو جائے۔ لیکن جو ملک اپنے وجود میں آتے ساتھ ہی اسرائیل کو رسوا کرنے میں ایک اپنا نام رکھتا ہے، بانی پاکستان کا نظریہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے باوجود فلسطین کے اندر ایک ظلم و بربریت کی ایک تاریخ نقم ہو رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی اشرافیہ بیرونی آقاؤں کی مرضی کی وجہ سے اس فلسطین پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ اگرچہ پوری دنیا کے مسلم ممالک، بالخصوص عرب کی جو ممالک خاموش ہوا کرتے تھے، آج وہ بھی میدان میں ہیں اور وہ بھی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن یہ غدار اور یہ ملک دشمن جو قوتیں ہیں، جنہیں بیرونی طاقتوں نے جنہیں پاکستان کی سرزمین پہ مسلط کیا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کی ایک قوم کو جو ہے جو قومی ترجمانی کرنے کے بجائے اپنے آقاؤں کی ترجمانی کرتے ہوئے بالکل خاموش ہیں، اور مذاق ہے کہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ چند ہزار جناب کمبل بھیج دیے ہیں، کہ انہیں چند ہزار، جہاں پہ 20 لاکھ کے قریب لوگ پریشان ہیں، 10 لاکھ جو ہے گر تباہ ہو چکے ہیں، وہاں کے تمہارے چند ہزار کمبل سے وہاں پہ وہ تذلیل والی بات ہے، جس طریقے سے اپنی قوم کو یوٹیلیٹی سٹورز کے آگے جو ہے وہ قطار میں لگا کر دنیا کے سامنے اپنی قوم کا تماشا لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ شاید ادھر جا کے فلسطین کے ان مظلوموں کی زخموں پر نمک چھڑکا جائے اور ان کی تذلیل کی جائے کہ 10 لاکھ عوام جو ہے وہ 1000 یا چند ہزار کمبل کے لیے ان کی لڑائی شروع ہو جائے، اور انہیں شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کے غیرت مند جو حکمران ہیں وہ بڑے سطح پر اس حوالے سے ان کی جو ضروریات ہے اس کے لیے اپنی جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ
جو مقاومتی طاقتیں ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ اس سرزمین کو، اس خدا کے گھر کو، اس قبلہ اول کو آزاد کرنا ہے، اس کے لیے مجاہدین بھی میدان میں ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے دنیا میں ہماری شرمندگی ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس سب سے بڑے مسئلے پر ان کی خاموشی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں اشارہ کریں گے کہ کون سے وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے میں جو ہے واجب سمجھ کر جو ہے وہ سلسلہ میں نے شروع کیا. اور میں ہر شخص کو یہ آج دوبارہ سے کہوں گا کہ ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ اس کی پہنچ جہاں تک ہے. میرا نہیں خیال آج کے دور میں ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر موجود ہے، فیس بک وغیرہ، وہاں پر بھی اپنی اپنی سطح پر آواز بلند کرنا ضروری ہے. پاکستان کے اندر جو ہماری قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی، اور فلسطین سمیت دنیا کے مظلومین کے حوالے سے جو اس ملک کی عوام کی ترجمانی ہونی چاہیے، یہ اشرافیہ کا ٹولہ، اس کے حوالے سے بھی ان کی خاموشی ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے. اس حوالے سے ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ رہی ہے. اور اگر ان کے ذہنوں میں کسی کونے میں یہ ہے کہ انہوں نے بیرونی آقاؤں کی مرضی کے اوپر ایک بین الاقوامی چور کو پروٹوکول دے کے اور سرکاری تمام وسائل کو استعمال کر کے اسے جو ہے وہ عوامی ایک ہجوم بیان دکھانے کی کوشش کی ہے، اگر ان کے اندر ہمت ہے تو بغیر کسی سہولت کے صرف موقع دیا جائے تحریک انصاف کو یا عمران خان کو، اس وقت کوئی تسلیم کرے نہ کرے، بھلے میرا ذاتی اختلاف ہو، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ کھل کے میدان میں کھیلنے کا موقع دیا جائے، پھر دیکھتے ہیں ان چیلوں کا اور ان چوروں کا کیا حال ہوتا ہے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں و غداروں کو نابود فرمائے. پاکستان زندہ باد.